دیوبند کے المحند و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحند کے عقائد کفریہ ہیں، ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہے، اور شرکیہ اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرن خود کروائی ہوئی ہے۔ مثلا یہ کہتے ہیں نا بریلوی شرک کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، تو المحند میں لکھا ہوا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں، مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے، بلکہ اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے۔ تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا، اب سمجھا تو سکتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے، دیوبند میں تشریف لائے، خواب میں نہیں بیداری میں، جسد انصری کے ساتھ، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے۔ اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلح کرانے آئے تھے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی ہوئی تھی، ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ مردہ قبر سے نکل کے آ جائے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کو؟ ان کا ابھی ابھی مولانا تشریف لائے تھے جی۔ اور نقل کون کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی۔ انہوں نے باقاعدہ حاشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا، ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا، اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے جی۔ فیض دے کے چلے گئے۔ اسی ارواح ثلاثہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دیوبند کے بزرگ تھے، ان کی قبر کی مٹی لوگ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے۔ یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے ہیں۔ اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے گی، وہ جو ہر سائز کا ملتا ہے، پاؤں میں پہنا جاتا ہے۔ اور علماء بھی کہیں گے یار یہ کیا، یہ تو ہم نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا بریلویوں سے الگ ہونے کے لیے، تو مانا ہے ادھر؟ تو یہ المحند کا عقیدہ ہے۔ بتاؤ، المحند میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں، اور دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں، تو نبی علیہ السلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی، آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے، نبی علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا۔ یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ وہ کہتا نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا، اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے، اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی۔ اگر اس کو افضل مانیں گے تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی۔ نہیں وہ ٹچ کیے ہوئے، تو ٹچ تو نہیں کی ہوئی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی، اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا۔ کہانی تو اڑا بھی جھوٹ نکلا ہے، حضور کو تو قبر انور ٹچ کر ہی نہیں رہی ہے، اس میں چادر ہے، تو اب کیا کریں؟ وہ چادر بھی افضل ہے۔ کوئی شے بھی صحیح سے نکل دی نہ دی۔ آؤ پورا ریاض الجنہ افضل ہے، پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کلیم کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، غلوف نہیں کرنا، لا تغلو فی دینکم۔ پھر المحند میں لکھا ہے ہم رسول اللہ کے قبر میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیاوی نہیں کہا، دنیا کی سی، چلو یہ کہہ لو دنیا کی سی، دنیا کی سی ہے ہی نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں۔ جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا شعور کون رکھ سکتا ہے؟ دنیا کی سی کدھر ہو گئی؟ دنیا کی سی تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ برزخ ہے، آخرت کی سی ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا، وہ مسواک والے واقعے سے جو چبا نہیں سک رہے تھے۔ اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ ہم حیات النبی کو مانتے ہیں، آخرت کی، دنیا کی نہیں۔ آج بھی قبر مبارک کھولیں تو آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ اسی حالت میں دفنائے ہوئے نظر آئیں گے جو 1400 سال پہلے، جسم مبارک بالکل سلامت۔ وہ نمازیں پڑھنا بھی جو مسند ابی یعلا میں آیا وہ برزخی ہے۔ صحیح مسلم میں آیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، برزخی ہے، آخرت کا ہے۔ پھر المحند کے اندر جو اسام الارمین میں جن باتوں پہ کفریہ فتوے تھے ان کا جھوٹا دفاع کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اور آپ کے ایک بابا جی جس نے تقریر لگائی اس نے تو کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں چاہیں
کون و مقام میں تصرف فرما سکتے ہیں. تو یہ تو بریلوی کہتے ہیں. تو بریلوی تو بندی بھی دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہو گئے میں بلکہ